الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک
اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق و مالک ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے میرا اللہ کر سکتا ہے۔ وہی رب ہے جس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی، لا مکان تک میرا نبی گیا بھی اور آیا بھی۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کائنات، سیاہ لا مقام حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، میں نے قرآن کریم سے ماہ مبارک کی مناسبت سے، کیونکہ رات جو گزرنے والی شب ہے وہ شب معراج تھی اور ماہ مبارک بھی ہے، تو اس حوالے سے میں نے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی بھی اللہ شان اور ایمان کی عطا فرمائے، اللہ ہمیں موت بھی شان اور ایمان کی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ترجمہ اصول برکت کے لیے، ورنہ عمومی طور پہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ سب احباب کو یقیناً یاد ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، رات کے قلیل حصے میں سیر کروائی، اور وہ قلیل حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے جو سیر کی جگہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا اس کے ارد گرد میرے اللہ نے بارکنا حولہ، چاروں طرف میرے اللہ نے برکتیں رکھ دی ہیں، اور لنوریہ من آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے میرے اللہ نے یہ سیر کروائی۔ اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، میرے اللہ کی عطا سے میرا نبی بھی سمیع و بصیر ہے۔ برادران اسلام، یہ سیر کا یاد رکھیے گا، حضور والد کریم تاجدار حفظ آباد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس لفظ سیر میں بھی میرے نبی کی عظمت ہے، کہ ویسے عمومی طور پہ بعض جگہ میں نے ترجمہ یہ بھی پڑھا کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا، تو حضور والد کریم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لے جانے میں پابندی ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، اور یہ مثالیں آپ فرمایا کرتے تھے جیسے پولیس مجرم کو لے جاتی ہے، ان کا وہ لے جانا مجرم کی مجبوری بھی ہوتا ہے، اس میں پابندی بھی ہوتی ہے، اس میں اپنی رضا نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح آقا غلام کو لے جاتا ہے، مالک نوکر کو لے جاتا ہے، استاد شاگرد کو لے جاتا ہے، افسر ماتحت کو لے جاتا ہے، تو یہ جو لے جانا ہے، لے جانے میں مجبوریاں اور پابندیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ جو وہ کہتا ہے، جو مالک کہے، جو استاد کہے، جو افسر کہے، جو پولیس کہے، انسان کو وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے نبی کی عظمت و شان یہ ہے، اگرچہ میرا نبی یقیناً اللہ کی سب سے افضل مخلوق ہے، جو مخلوق میں بھی جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، میرا رب اپنے نبی پہ قدرت بھی رکھتا ہے، میرا رب جو ہے، میرے نبی اپنے رب کے اس بارگاہ میں جھکتے بھی ہیں، میرے نبی عابد ہیں، میرا اللہ معبود ہے، کوئی معاذ اللہ اس میں جو ہے وہ شرک کا شائبہ تک بھی مسلمانوں کے سینوں اور خیالات میں نہیں ہوتا ہے، مگر عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے نبی کو لے گیا، اذهب نہیں فرمایا، نبی رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے زبردستی نہیں لے کے گیا، نبی کو سیر کروائی ہے، اور سیر کے اندر مجبوری نہیں ہوتی، جانے والے کی مرضیاں ہوتی ہیں، سیر میں مجبوری نہیں ہوتی، جانے والے کی مرضیاں ہوتی ہیں، اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے اپنی آزادانہ
مرضی ہوتی ہے کہ وہ چاہے، جب مجبور ہوتا ہے تو جدھر آقا جائے غلام کو جانا پڑتا ہے، جدھر مالک جائے نوکر کو جانا پڑتا ہے، جدھر پولیس پکڑ کے لے جائے وہ اپنے رستے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن جب دوست سیر کے لیے نکلے تو پھر ہوتا کیا ہے، جدھر جی چاہے اپنے رخ کو موڑ لیتے ہیں، کبھی اس پگڈنڈی پہ، کبھی اس رستے پہ، کبھی اس طرف، کبھی جدھر چاہے۔ تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو حکمن کہتا ہوں کہ آپ اگر چاہے، رب حکمن کہہ سکتا ہے کیونکہ خالق ہے نا، میرے نبی کا خالق بھی اللہ ہے، میرے نبی کا مالک بھی اللہ، وہ ہر چیز کا مالک و مختار ہے، وہی تو قادر مطلق ہے۔ میرا نبی اپنی رب کی ذات کا محتاج ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میرا نبی اپنے رب کی ذات کا محتاج ہے، وہ حکمن کہہ سکتا ہے، وہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ نبی مخلوق ہیں، نبی میرے اللہ کے بندے ہیں، رب چاہے تو کہہ سکتا ہے، مگر رب نے کہا نہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے نا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا میں رب ہو کے مرضی مصطفیٰ کی چاہتا ہوں، رضا نبی کی چاہتا ہوں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سامعین ذی وقار عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے رب نے اپنے حکمن نہیں، نبی کی مرضی کو جو ہے فرمایا شان مصطفیٰ یہ ہے، میرا نبی جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے خدا کی کائنات میں پھر سکتا ہے، سیر کر سکتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ میرا نبی ملاحظہ فرما سکتا ہے، اور نبی نے ملاحظے فرمائے، رب نے جو ہے وہ نشانیاں دکھائیں۔ میرا نبی اپنی مرضی سے کبھی جنت کی سیر، کبھی انبیاء سے ملاقاتیں، رب نے تو کہا حبیب اب آپ کی مرضی ہے، آپ خدا کی خدائی کے بادشاہ ہیں، اپنی رعایا سے ملیے، اپنے ماتحتوں سے ملیے، دیگر انبیاء سے ملیے، آپ ملائکہ آپ کی زیارت کریں گے، کیونکہ میرے نبی کی یہ سیر کرنا، اچھا سیر کرنے میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سیر بھی بعض اوقات ماتحت کرتا ہے، مگر رب نے فرمایا نہیں، اس طرح سیر نہیں کروانی کہ تم ماتحت میرے تو بندے ہو مگر کائنات کے تم شاہ ہو، تم سیر اس طرح کرو گے جیسے بادشاہ اپنے علاقے کے دورے پہ جاتا ہے، اپنے علاقے کی سیر کو نکلتا ہے، اپنے علاقے کی وزٹ پہ نکلتا ہے۔ اور مجھے آج بھی وہ الفاظ والد کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یاد ہیں، فرماتے ہیں جیسے بادشاہ نکلے تو ہوتا یہ ہے کہ آگے وہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، جیسے آج کل کورٹس میں بھی ہے کہ وہ آواز دیتا ہے یا اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑا اس کا ڈنڈا ہوتا ہے، وہ زمین پہ مارتا ہے، بادب کہ جج صاحب آ رہے ہیں، وزیر صاحب آ رہے ہیں۔ آج کل گاڑیوں میں ہوٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے جو ہوٹر نہیں ہوتے تھے، نیلی بتیاں نہیں ہوتی تھی، تو آگے آگے پیادے ہوتے تھے، وہ پیادے اعلان کرتے جاتے تھے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب بادشاہ نکلتے، فرماتے ہیں جب کائنات کے خدا کی خدائی کا بادشاہ نکلا تو فرماتے ہیں کبھی موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں، لیکن نبی کے وہاں جانے سے پہلے کہ یہ شان مصطفی یہ ہے کہ کلیم اللہ میرے نبی کا اعلان فرماتے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب نبی قبر سے آپ گزرے تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، رہے تو موسیٰ، اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا فی قبر ہی، اپنی قبر میں وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، یا نبی پہ درود آگے چل کے انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، میرے نبی کی سواری براق تھی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جدھر پہلی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ جب مصطفیٰ علیہ السلام کی سواری وہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزری تو دیکھا موسیٰ قبر میں ہیں، اور سواری کا جو ہے اگلا قدم جہاں پڑتا تھا، وہاں جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا۔ تو ذرا تصور کیجئے نا، لوگ تو نبی کے آنے اور نبی کے جانے پہ جو ہیں وہ شک میں مبتلا ہو گئے۔ تم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ اتنی تیز رفتار سواری ہو کہ جس کی قدم اس کی نگاہ پہ پڑتا ہو، اور میرے نبی دیکھیں کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جیسے ہی میرے نبی کی سواری بیت المقدس پہنچی تو موسیٰ قبر میں تھے، جب وہاں پہنچے تو موسیٰ آگے موجود تھے۔ تم نبی کی آنے جانے کی بات تو کرتے ہو، ذرا یہ بتاؤ نا موسیٰ علیہ السلام کیسے پہنچ
تھے. تو اگر رب کی مخلوق میں سے براق کی رفتار یہ ہے تو اعلیٰ مخلوق تو اللہ نے اپنے نبیوں کو پیدا فرمایا. تو نبوت کی رفتار کو تم نہیں جانتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو فرماتے ہیں کیوں گئے. وہ الفاظ آج بھی فرماتے ہیں جیسے بادشاہ کے آواز ہوتی ہے با دبا ملاحظہ ہوشیار. فرماتے ہیں خدا کی خدائی کا بادشاہ نکلا. تو موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے. کس لیے پہنچے؟ تاکہ انبیاء کو بتائیں با ادب با ملاحظہ ہوشیار امام الانبیاء کی سواری آ رہی ہے. مصطفیٰ کریم کی سواری آ رہی ہے. خدا کی خدائی کا بادشاہ آ رہا ہے. اپنی صفوں کو درست کر لو. کیا شان مصطفیٰ ہے, کیا شان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلیم اللہ وہ جا کے کہتے ہیں تیار ہو جاؤ میرا مصطفیٰ آ رہا ہے. او اللہ کے پیغمبروں, اللہ کے نبی, اللہ کے رسولوں, اپنی صفوں کو سیدھا کر لو. امام الانبیاء کی سواری, امام الانبیاء کی سواری آ رہی ہے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. اللہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار. ملک کونین میں انبیاء, نہیں مل کے میرے ساتھ کہیں ملک کونین میں انبیاء جدار. ملک کونین نہیں سب مل کے بولے ملک کونین میں جدار. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء جدار. تاجداروں کا آقا نبی. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. تاجداروں کا نہیں تو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں. اللہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میرے نبی کی سواری چلی, نبی کی سواری چلی. میرا نبی خدا کی خدائی کا بادشاہ. سارے نبی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. سارے نبی میرے نبی کی رعایا بن کے سامنے کھڑے ہیں. میرے نبی کی سواری چلتی ہے. موسیٰ علیہ السلام قبر سے نکل کے آگے پہنچتے ہیں. بادب با ملاحظہ ہوشیار. او خدا کے نبیوں اپنی صفوں کو سیدھا کر لو. اللہ کی کائنات کا, رب کی ربوبیت کا شاہکار, رب کی مخلوق میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے بالا اللہ کا حبیب محمد تشریف لا رہے ہیں. سارے نبیوں نے صفیں سیدھی کری. سارے نبیوں نے صفیں, میرے نبی کی آمد پہ سب کی صفیں سیدھی. اعلیٰ حضرت کے الفاظ سے بہتر کوئی الفاظ نہیں. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سب سے بالا والا نبی, سب سے بالا نبی, اپنے مولا کا پیارا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. تاجداروں
سارے انبیاء شان والے، سارے نبی عظمت والے، سارے نبی ہم تو سب نبیوں کے غلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کی بڑی شان، بڑی فضیلت، بڑا مقام ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا، ان کی یہ معراج قرآن نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے۔ رب نے حکم دیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے عظمت اور شان عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، نوح نجی اللہ بن گئے۔ بڑی شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، نمرود آگ میں پھینک رہا ہے مگر آگ خدا کے حکم سے سلامتی والی بن جاتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بڑی عظمت ہے، گلے پہ چھری چلتی ہے مگر گلے کو کاٹتی نہیں ہے۔ بڑا مقام حضرت یوسف علیہ السلام کا، آپ کے حسن کو دیکھ کے وہ بیبیوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، بڑا عزت اللہ نے عطا فرمائی، حسن عطا فرمایا۔ بڑا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، آپ طور پہ جاتے ہیں، خدا کا کلام تو رہت ملتی ہے۔ بڑا مقام حضرت موسیٰ کا، میرا رب ان سے پردے کے پیچھے سے رب اپنے کلیم سے کلام کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا۔ بڑا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، میرے اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا مگر یاد رکھنا سب نبیوں کی عظمت کو سلام، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی ان میں معاذ اللہ جو ہے ایسا نہیں، سب نبی شان والے، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سب نبی شان والے مگر رب کی عزت کی قسم بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء